بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور میری عمر کا بھی تقاضا ہے، میں اکثر باتیں نہیں سمجھ سکتا، اور اگر مجھے سمجھ بھی آتی ہیں باتیں تو مجھے بہت دیر سے آتی ہیں سمجھ۔ میں یہ بات کبھی نہیں سمجھ سکتا کہ میں اپنے دوستوں کے ماں باپ کی، ان کے بہن بھائیوں کی اس طرح سے عزت کیوں نہیں کر سکتا جس طرح کہ میں اپنے بہن بھائیوں کی اور اپنے ماں باپ کی کر سکتا ہوں۔ میں آج تک یہ بات نہیں سمجھ سکا کہ جب میں پڑھتا تھا یونیورسٹی اور کالج میں، تو ہمارے ساتھ جو خواتین پڑھتی تھیں، جو لڑکیاں پڑھتی تھیں، وہ ہماری حفاظت میں ہوتی تھی کہ ہم اپنے آپ کو ان کا سرپرست سمجھتے تھے۔ میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ جب آج کے کلاس فیلوز بچے اور بچیاں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہماری دوستی ہے آپس میں لڑکے اور لڑکی کی دوستی کو نہیں سمجھ سکا۔ میری عمر کا تقاضا ہوگا، لیکن میں آج تک یہ واقعی ہی نہیں سمجھ سکا خواتین و حضرات کہ ایک شخص اپنی زندگی میں اپنے ہی کفن کو چوری کیسے کر سکتا ہے۔ جس طرح میں بہت سی باتیں نہیں سمجھ سکا، اس طرح میں یہ بھی بات نہیں سمجھ سکتا کہ انسان اپنے ہی کفن کا چور کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ اس زمانے کا سچ ہے کہ انسان اپنے ہی کفن کو چوری کر رہا ہے۔ کیا انسان اپنی ہی قبر کو خود کھود سکتا ہے؟ یقیناً کھود سکتا ہے۔ کیا انسان اپنی زندگی لے سکتا ہے؟ یقیناً لے سکتا ہے۔ کیا وہ اپنا کفن چوری کر سکتا ہے؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے بات۔ خواتین و حضرات، آپ نے واقعہ سنا ہوگا جو کہ ایدھی صاحب کے ہاں پیش آیا کراچی میں، جو کہ ان کی تجوری سے وہ سامان چوری ہو گیا جو لوگوں کی امانت تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ امانت تھی، وہ کیا تھا، وہ کیا نہیں تھا۔ مجھے یہ پتا ہے کہ یہ سارا پیسہ، یہ سارا سونا جو رکھا ہوا تھا، یہ کسی کے لیے قبر تھا، کسی کے لیے غذا تھی، اور کسی کے لیے کفن تھا۔ جنہوں نے بھی یہ چوری کیا ہے، انہوں نے کسی کا پیٹ کاٹا ہے، کسی کے سر کے اوپر سے چادر اتاری ہے، اور اپنے لیے انہوں نے کفن جو ہے وہ بیچ دیا ہے۔ خواتین سے اس موضوع پہ بات کرتے ہیں آج اپنے مہمانوں سے کہ اس معاشرے میں قدریں، یہ اخلاقیات جو ہے، یہ اس قدر کیسے گر گیا کہ آج ہم چوری کی انتہا کو پہنچ چکے اور ہمیں احساس نہیں کہ ہم کس قدر گر چکے ہیں۔ میرے ساتھ انتہائی محترم ثانیہ خرم، السلام علیکم۔ ثانیہ کامران، بہت معذرت ثانیہ کامران، آپ پہلی دفعہ تشریف لائیں، بہت شکریہ آپ کا۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں قاری زوار بہادر صاحب، السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں؟ اور میرے ساتھ موجود ہوں گی کراچی سے انشاءاللہ بلقیس آپا بلقیس ایدھی، ان سے بھی بات کریں گے۔ اور میرے ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ شاہ حسین گردیزی صاحب، استاد محترم، السلام علیکم۔ اور فون پہ ہمارے ساتھ ہوں گے قمر الزما قائرہ صاحب، جن کا تعلق پی پی سے ہے، اور ثانیہ آپ کا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہے۔ اور ہمارے ساتھ محمد چنائے جو ہیں وہ بھی فون پہ موجود ہوں گے۔ لیکن میں گفتگو کا انداز جو ابتدا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بلقیس آپا آپ سے کروں۔ بلقیس آپا، آپ کے ساتھ یہ جو واقعہ پیش آیا، مجھے اس کی ہلکی سی چھوٹی سی تفصیل بتا دیجئے کہ آپ کے ساتھ ان چوروں نے، ان ڈاکوؤں نے، ان گناہ گاروں نے کیا واقعہ پیش کیا، اور آپ کے اس بارے میں تاثرات کیا ہیں؟ اتوار کا دن تھا، صبح میں 9:30 بجے کے قریب 8 بندے آئے۔ ایک بندہ 6 مہینے سے آتا تھا ایدھی صاحب کے ساتھ، ہاتھ ملا کے چلا جاتا تھا، اور ہے نا وہ آدمی بھی ساتھ میں تھا ان کے۔ تو 2 باہر کھڑے تھے، 6 اندر تھے، اور سب کے فون لگے ہوئے تھے، فون میں بات کر رہے تھے کہ کہاں کس کو توڑنا ہے۔ کوئی ڈائریکشن ان کو کر رہا تھا کہ فلانی الماری توڑو، اس کی الماری توڑو، پیچھے کی الماری توڑو، اس کے لاکر کو توڑو۔ کم سے کم انہوں نے انہوں نے پہلے اوپر جا کے پوچھا کہ بلقیس آپا کا ہے، ان کو پتہ ہے چابی میرے پاس ہوتی ہے۔ تو ہے نا میں اوپر نہیں تھی، میں اتوار کی میری ڈیوٹی ہوتی ہے، میں جاتی ہوں پاگل خانے میں عورتوں کے پاس، اور ایدھی ہوم میں عورتوں کے پاس، اور بہت سارے مسئلے حل کر کے آ جاتی ہوں 1-2 بجے تک۔ تو میں نہیں ملی نا، تو انہوں نے ایدھی صاحب کا پوچھا، تو لڑکیوں نے بولا کہ ایدھی صاحب نہیں ہے، لیکن ایدھی صاحب اندر سوئے ہوئے تھے۔ تو ایدھی اندر چلے گیا ایک آدمی، اور گن رکھ کے بولتا ہے چابی دو۔ تو ایدھی صاحب گن رکھی ایدھی صاحب پہ؟ کہ آپ، ہاں ایدھی صاحب پہ گن رکھی، اور 2-3 لڑکیاں تھیں یہاں پہ آفس میں، 1-2 چوکیدار تھے، ان سب کو اندر کر کے بند کیا۔ سب اندر آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو ان سب کو ہے نا دروازہ میں اندر بند کر دیا ایدھی صاحب کے پاس، خود بھی وہیں کھڑا ہو گیا۔ اور ہے نا مطلب ایدھی صاحب ابھی تھوڑا سا اپنے ہوش حواس میں اتنا نہیں ہے، اگر ہوش حواس میں ہوتے تو یہ واقعہ بہت
गलत कुछ और हो सकता है। रूप बिल्किस इख्तियार साहब कर ये जाता है, बताइए कि क्योंकि आपका टोटल नुकसान कितना हुआ, पहले तो मुझे ये फरमाइए, और फिर मुझे ये भी फरमाइए कि सुनने में खबरों में ये आता है कि उन लोगों का अखलाक आपसे बहुत अच्छा था, ये भी मेरी समझ में बात नहीं आती। आप फरमाइए कि उन्होंने गन भी निकाली। सब लोग गन लेके भी आए थे, और वो गोल गोल गोले होते वो भी ले आए थे। अच्छा, आपका टोटल नुकसान कितना हुआ आपा? ये अभी है ना, हमारी समझ से नहीं आता है, क्योंकि जो जो चीज़ें याद आती है ना वही हम बता देते हैं, और वो ज़्यादा मेरी दोनों बेटियों को और फैसल को मालूम है, क्योंकि मैं अभी 4 महीने अमेरिका में रह के आई हूँ, मैं नहीं थी इधर। अच्छा बिल्किस साहब, एक बहुत से लोग आपके बारे में ये राय देते हैं कि आप लोगों को ये पैसे जो हैं ये यहाँ नहीं रखने चाहिए थे, बैंक में रखने चाहिए थे। ईदी साहब ऐसा नहीं करते, मुझे अंदाजा है इस बात का। आपका इस पर रद्द अमल क्या है? नहीं, मैंने बैंक में लॉकर में रखे थे, फिर मैंने लॉकर खाली कर दिया, और है ना लॉकर रोज टूट रहे हैं बैंकों में, और है ना हम लोग देखने भी जाते हैं बैंकों में, 15-15, 20-20 लॉकर टूटते हैं, तो लॉकर में रखने का फ़ायदा नहीं है। और यहाँ हमारे घर में हम अपने सेफ समझते थे अपने आप को, हमारा पूरा मोहल्ला ये कहता था। आपा मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। जो सबसे बड़ा नारा है ना जो अट्रैक्ट करता है वो वही है जो कि अमेरिका में भी सदर ने लगाया है, चेंज। चेंज बहुत बड़ा नारा है, लेकिन ये जो सूरत हाल वो ये है कि यहाँ पे चेंज जो है वो रियासत मदीना की तरफ जाने को है, कि हम ऐसी रियासत बनाएंगे जो फलाही इस्लामी रियासत हो। फलाही इस्लामी रियासत अगर आज पाकिस्तान होता भी तो ये वो डाकू हैं जो फलाही रियासत में अमीरों को लूटने वाले हैं। ये तो रियासत की फलाह है ना जो कि ईदी कर रहे हैं। ये लोग आपके लिए चैलेंज नहीं होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यहाँ पे एक बात मैं कहूँगी कि जो भी ये वाक़या हुआ बहुत ही अफसोसनाक था। मतलब एक ऐसा शख्स जिसको मैं समझती हूँ कि पर्सनली मेरे बस में होता तो मैं एक नोबल पीस अवार्ड सबसे पहले इस शख्स को मैं जिसको हम कह सकते हैं कि ये इस कौम का बाप है। बिल्कुल बिल्कुल हम ये कह सकते हैं। और नोबल पीस अवार्ड, आई मीन पीस का जो वर्ड है वो मेरे ख्याल से ईदी साहब के लिए ही अगर हम कहा जाए तो गैर मुनासिब नहीं होगा। सबसे प्रॉब्लम जो हमारे मुल्क में दरपेश है, मैं समझती हूँ कि पॉलिटिकली जो हम एक इंस्टेबिलिटी है और इकोनॉमिकली हम लोग इंस्टेबल हैं, ये सब चीज़ें जो है ना सोसाइटी के अंदर क्योस और इंस्टेबिलिटी जो पैदा हो रही है, इसकी वजह से हमारा जो इखलाक है वो डीमोरलाइज हो रहा है। यही इखलाक डीमोरलाइज बांग्लादेश में क्यों नहीं हुआ? यही इखलाक डीमोरलाइज जो है नेपाल में क्यों नहीं हुआ? यही इखलाक डीमोरलाइज जो है वो अगर हिंदुस्तान में हुआ तो उन्होंने दिल्ली को बंद कर दिया कि इस बस में जो रेप लड़की को किया इसका बदला लो। उन्होंने महीनों में इंसाफ करके दिखा दिया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। मैं गर्दैजी साहब से बात करूं, फिर मैं बेटा आपकी तरफ जाता हूं। गर्दैजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत मुझे इस बात पे ना जरा तशफ़ी दीजिए, मुझे तसल्ली दीजिए इस बात की। मुझे समझ में नहीं आ रही, मुझे इस बात पे तालीम करें कि इस माशरे के इतने गिरते हुए मयारों को उलमा कराम, लीडर, उस्तादजा, सियासतदान, दानिशवर वो पहचान नहीं सके कि हम इतने गिरे हुए लोग बनते चले जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, आपने जो बात की है इसके दो पहलू हैं। एक तो जो सूरत हाल है मौजूदा वो है, और दूसरा यह है कि इसका हल क्या है। मौजूदा सूरत हाल क्यों पैदा हुई है? इसलिए कि जो अकाबिर हैं हर शोबे के, उनकी गिरफ्त अपने मातहतों पर कमज़ोर हो गई है। बाप की गिरफ्त बेटे पर कमज़ोर हो गई है, उस्ताद की गिरफ्त शागिर्द पे कमज़ोर हो गई है, अलहाज़ल क्यास सब की गिरफ्त जो है वो कमज़ोर है। तो उस कमज़ोरी की वजह से जो माशरे के अंदर देखें, माशरे के अंदर दोनों तबके मौजूद होते हैं। अच्छा तबका भी मौजूद होता है, बुरा तबका भी मौजूद होता है। और एक बुरा वो होता है कि जो बुराई की हद को पहुंच जाता है। तो हम इस वक्त जहां पर खड़े हैं और जो अमल हमने किया है, जिस तरीके से आप बयान कर रहे हैं, ये हम बुराई की हद को पहुंच गए हैं। कौन है इस मुल्क में जो एदी साहब के नाम से वाकिफ नहीं है या उनके काम से वाकिफ नहीं है? हम क्यों पहुंच गए हैं? मेरा सवाल अपनी जगह कायम है। हम क्यों पहुंच गए हैं, इसका जवाब क्या है? मैं ये आप हम इतने गिरे हुए लोग नहीं हैं। हम तो उम्मत मोहम्मद हैं। हमारी तो मस्जिदें भरी होती हैं, जुमे को बैठने को, खड़े होने को जगह नहीं होती। खुतबे जो हैं वो 1.5 घंटे के होते हैं। दुनिया जो है हमने ब्लॉक कर दी है। चेंज की हम बातें कर रहे हैं। मतलब खुदा का नाम ले, हम इस बात में क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्यों हो गया ऐसा? बिलाल भाई, बात ये है, क्यों का जवाब कौन देगा? ये वो लोग हैं माशरे में कि जो ना खुतबा सुनते हैं, जो ना ये बात सुनते हैं, जो ना अपने बाप की बात मानते हैं,
اور جو اپنے استاد کی بات نہیں مانتے، یہ سارے وہ لوگ ہیں، یہ معاشرے سے کیوں نہیں کٹے مانتے؟ ہوئے میں ہیں۔ وقفے کے بعد آپ کے پاس آؤں گا۔ شاہ جی میری تسلی نہیں ہوئی اس بات پہ، میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا، لیکن وقفے کے بعد بلقیس صاحبہ آپ کی طرف یہ ادب کے ساتھ آپ مجھے ایمانداری سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، آپ کو کتنی امید ہے کہ یہ سارا نقصان جو ہے یہ پورا ہوگا اور آپ کے ساتھ انصاف ہوگا؟ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے ساتھ جو پولیس تعاون کر رہی ہے، گورنمنٹ ہماری پوری تعاون کر رہی ہے، تو ہماری چیزیں ہم کو مل جائیں گی اور ہمارا پورا اثاثہ ہم کو مل جائے گا۔ لیکن دل بہت دکھا ہے، بہت ہی دل دکھا ہے۔ ایدی صاحب کو بہت یقین تھا کہ یہ لوگ ہم پہ کبھی ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ محلے والے کہتے تھے کہ ہم آپ کی وجہ سے محفوظ ہیں۔ اب ہے نا سب کے منہ اتر گئے ہیں، اور ہے نا اتنا بڑا انہوں نے کام کر دیا ہے کہ انہوں نے نا تو مطلب لوہے کے سریے اور پتہ نہیں کیا کیا ہتھوڑے اور کیا کیا لائے تھے اور لوکر توڑے ہیں ہمارے۔ بلقیس صاحبہ ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہا ہوں، میں آپ کی طرف واپس آؤں گا۔ خواتین وقفے پہ جانے سے پہلے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ جو بلقیس صاحبہ کہہ رہی ہیں نا کہ ہمیں امید ہے، یہ ہے اصل پاکستان، یہ اصل پاکستان ہے جس میں ہر شخص جو ہے وہ اتنا پازیٹیولی سوچتا ہے۔ اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں محلے والے کہ ہم آپ کی وجہ سے محفوظ تھے، خدا کرے کہ سارا ملک ایسا ہی ہو کہ ہم ایک دوسرے کی وجہ سے محفوظ محسوس کریں۔ خواتین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اور اپنے اسی سوال کی طرف جاؤں گا کہ آخر یہ ہے کیوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، زوال کی ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں بہت سی مورل یعنی کہ اخلاقی قدروں کی جو ڈیفینیشن ہے وہ این جی اوز کرتی ہیں جو کہ فورن فنڈڈ ہوتی ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، بلکہ میں کہتا ہوں یہ قیامت خیز بات ہے کہ جب یہ ڈاکہ جو ہے ایدی صاحب کے ہاں پڑا، جب یہ رپورٹ ہو رہا تھا تو رپورٹر کو میں نے چینل پہ سنا، رپورٹر پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب یہاں سے 8 لوگ جو ہے وہ ڈاکہ مارنے کے بعد، مال لینے کے بعد بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ اگر بھاگنا کامیابی ہے تو میرے خیال میں ہمیں حضرت اپنی لغت کو بدلنا پڑے گا۔ ہماری لغت میں بھاگنا جو ہے جرم کر کے اس کا نام ہم نے کامیابی رکھا ہے۔ میں حضرت پھر آپ سے دونوں سے ایک ایک بات یہ پوچھوں گا، ہم نے کہیں کوئی غلطی کی ہوگی جہاں ہمیں یہ احساس نہیں ہو رہا، کہیں ہمارے قومی والد نے یہ لاپرواہی کی ہوگی کہ قوم جس طرح پیدا ہو رہی ہے اس کا وہ کردار نہیں ہے جو کہ بننا چاہیے تھا۔ ہم امت محمد ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، اور ہم کفن چور ہیں۔ ہمیں علم کیوں نہیں تھا؟ ہمارے جو رہبر و رہنما تھے کاش ہم ان کی پیروی کرتے، ہم نے نہیں کی۔ ہم اس وجہ سے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے قائد کی، جس کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ پیروی کرو، پیروی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ہم نے پیروی ان کی نہیں کی۔ حضرت ہم نے نہیں کی۔ مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ چور پکڑے جائیں گے ان کی شرعی سزا کیا ہوگی؟ شرعی سزا تو یہاں دیتا ہے کوئی نہیں، یہاں شریعت نافذ نہیں ہے۔ ویسے شرعی سزا اسلامک تو چور ریپبلک کی آف ہے پاکستان میں شرعی سزا نہیں ہوگی۔ فقط ایدیہما السارق والسارقۃ فقطعوا ایدیہما، چور ہو مرد ہو یا عورت، اس کا ہاتھ کاٹ ہاتھ دیا کاٹنا چاہیے، جو کہ نہیں کٹے گا۔ یہاں تو سوال نہ صرف کہ وہ نہیں کٹے گا، وہ 5 سال بعد بری بھی ہو جائے گا اور پھر وہ بعد میں دوبارہ بھی یہ کام کر رہا ہوگا۔ میرا آپ سے بحیثیت خاتون، بحیثیت ماں، بحیثیت بیوی، بحیثیت فرد اس معاشرے کے، ہم نے اس بات کو کہاں غلط کیا ہے جہاں ہمیں علم نہیں ہوا کہ یہ ہمارے بچے گلیوں میں جو گھوم پھر رہے ہیں ڈاکو بن جائیں گے؟ کتب صاحب، یہاں پہ میرا ایک اپنا نقطہ نظر ہے۔ میں یہاں سمجھتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو بھی پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں وہ ایک بیڈ گورننس کا نتیجہ ہے، کیونکہ دیکھیں اسٹیٹ جو ہوتی ہے نا وہ ایک ماں کی برابر ہوتی ہے، اور ایک ماں کا ہی فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھے، وہ دیکھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی تعلیم صحیح ہو رہی ہے، ان کی تربیت صحیح ہے، ان کی ہیلتھ صحیح ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ پچھلے سالوں میں جو بھی ہوا، 5 سال آپ سمجھ لیں یا 10 سال سمجھ لیں، جب سے پاکستان بنا ہے، ہماری ماں نے شاید ہماری تربیت، ہماری پرورش میں وہ کردار نہیں نبھا سکی جو اس کو نبھانا چاہیے۔ بلکہ اس میں میں آپ کی بات کو بڑا کرتا ہوں، اس میں ماں
آپ تشبیہن بھی لے سکتے ہیں اور اصل بھی لے سکتے ہیں، دونوں ماؤں نے ہماری تربیت نہیں کی۔ بالکل جو ہماری حقیقی ماں ہوتی ہے اس کو تعلیم ہی نہیں حاصل کرنے دی کہ وہ اپنی اولاد کو اس طرح بنا سکتی، یا دیکھیں نپولین نے بھی کہا تھا گیو می گڈ مدرز آئی ول گیو یو اے گڈ نیشن۔ تو یہ چیز جب ماں ہی تعلیم یافتہ نہیں ہے، یا ماں کو ہی اپنے حقوق کا نہیں پتا، یا ماں کو ہی نہیں پتا کہ اس نے اپنے بچوں کی تعلیم کس طرح کرنی ہے، ان کو کیا اخلاق سکھانی ہے، ان کو کیا مذہبی تربیت دینی ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارے مذہبی ہمارے ہر طریقے سے ہم لوگ اس بات کو میں لے کے جاتا ہوں شاہ حسین گردیش صاحب۔ شاہ صاحب میں بڑے ادب سے آپ سے کہہ رہا ہوں، ہماری بہن نے کہا کہ یہاں پہ ایک ماں کا رول ہوتا ہے ریاست کا، جو کہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ صرف ریاست ہی کا رول ناکام نہیں نظر آتا ہے، یہاں پہ ایک فرد حیثیت سے بھی جو ماں ہے وہ بھی ناکام نظر آتی ہے۔ مجھے یہ فرمائیے کہ آپ نے بحیثیت عالم اور آپ جیسے باقی اور علماء نے اس ملک میں پچھلے 67 ایئرز میں خواتین کی تعلیم کے لیے کیا رول ادا کیا، جس سے کہ آج ہم چاہ سکیں کہ ہمارے یہاں اچھی مائیں پیدا ہوتی تاکہ ہمارے بچے جو ہے وہ چور ڈاکو اور کفن چور نہ بنتے؟ دیکھیں بلال بھائی، آپ کے بہت سارے سوالات ہیں، ان سوالات کا جواب دینے کے لیے تھوڑا وقت بھی چاہیے ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر خرابی موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ بات آپ سے عرض کی کہ باپ کی گرفت بیٹے کے اوپر درست وہ پکی نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، استاد کی شاگرد پہ نہیں ہے، تو یہ ساری خرابیاں بنیادی طور پہ وہاں سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور پھر جو ہماری نہیں، مجھے حکومت نہیں یہ سمجھ میں آتی نا شاہ صاحب، آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ میرا استاد آج بھی مجھے سڑک پہ نظر آتا ہے، میں گاڑی بند کر کے باہر نکلتا ہوں۔ میرا استاد آج مجھے خیال میں بھی آ جائے تو میں کھڑا ہو کے اس کا ادب کرتا ہوں۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے بات سمجھ ہی نہیں آتی، کیسے گرفت نہیں ہے؟ میرے دوست کا باپ مجھے کچھ کہہ دے، میں اس کو ایمان کی حالت میں لے آتا ہوں، میں کرتا ہوں شکار ہے۔ جیسے آپ نے کہا پرانے زمانے میں جن کو بدماش کہا جاتا تھا ان کی بھی کچھ اخلاقیات ہوتی تھی، اور اب جو ہے وہ کوئی اخلاقیات نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ افراتفری کا شکار ہے، اور افراتفری میں ہر آدمی جس در رخ ہوتا ہے وہ اس طرف مڑتا ہے۔ تو یہ ہمارے نوجوان بچے جو ہیں، یہ مطلب یہ جب گرفت کمزور ہو گئی معاشرے کے اوپر بڑے لوگوں کی، ان کی تربیت بچوں کی نہیں ہو رہی صحیح طریقے سے، تو وہ چور ڈاکو بنتے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں معاشی لحاظ سے بہت تباہی ہے، ہمارے ملک میں لوگوں کو نوکریاں نہیں ملتی، لوگوں کا کاروبار نہیں ہے، اور یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کا حکومت کو علاج کرنا چاہیے، اور ہماری حکومت کو گرفت مضبوط کرنی چاہیے۔ یہ کیسی بات ہے کہ میں غریب ہوں، میں بھوکا مر رہا ہوں، تو بجائے اس کے کہ مجھے کوئی اور فنڈ کرے، مجھے کوئی کھانا کھلائے، میں زکوٰۃ اور ان تمام نظاموں سے ہٹ کے چوری اور کفن چوری کرنے لگ جاؤں؟ کیسی بات ہے؟ کفن چور شروع سے رہے ہیں، اسلام سے پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں، اور اس کی بھی فقہاء نے بات کی ہے۔ بنی اسرائیل کی روایتیں ہیں، نہیں بنی اسرائیل مسلمان کی روایت نہیں، مجھے کوئی مسلمانوں کے ہاں بھی ہمیشہ کفن چور رہے ہیں، حقیقی طور پہ رہے ہیں، اور اب جو آپ کفن چور کی بات کر رہے ہیں تو آپ اصطلاحی طور پہ بات کر رہے ہیں۔ اس ملک میں اور اس دنیا میں مسلمانوں کے ہاں بھی کفن چور رہے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جو خرابی ہے یہ افراتفری کی وجہ سے ہے۔ دولت کی تقسیم جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی، ہماری حکومت جو ہے اپنا جو قانون ہے اسلامی معاشرہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم کیپٹلزم لے آتے ہیں، پھر کمیونزم لے آتے ہیں۔ دیکھو اسلامی معاشرے کا اسلامی معاشرہ آپ کسی کو لانے کا موقع دیں گے تو وہ لا کے رہے گا، اور اگر آپ اس کو موقع ہی نہیں دیں گے، آج اگر چور کو سزا دے دی جائے تو سب سے پہلے آپ کا ٹی وی کھڑا ہو جائے گا اس کے خلاف کہ چور کا ہاتھ کیوں کاٹا گیا ہے، تو آپ خود جو ہے نا آگے میڈیا کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے آگے دیوار بنتا ہے۔ میں آپ سے یاد کرتا ہوں، اس کی گردن کاٹے، ریپسٹ کو تو آپ سزائے موت نہیں دیتے؟ نہیں، میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا پچھلے 8 سال سے ایک سزائے موت نہیں ہوئی اس ملک میں، جب کسی کو سزا نہیں ملے گی، 3 سال کی جرائم بچیاں پیشہ افراد جو ہیں جب ان کو سزا نہیں ملے گی تو پھر یہ اس طریقے سے یہ چوری چکاری اور ڈاکو اور یہ بڑھتے رہیں گے، کیونکہ اس طریقے سے ان کی حوصلہ افزائی بڑی اعلیٰ ہوتی ہے۔ بات کی حضرت آپ نے، ماشاءاللہ اتنی اعلیٰ بات کی کہ میرا تو سر جو ہے نا وہ فخر سے بلند ہو گیا۔ کل جو علماء اکٹھے ہوئے سارے اسلام آباد میں، انہوں نے فیصلہ سنایا ہے دوسری شادی کے اوپر۔ یہ جو جرائم کی سزائیں ہیں اس کے اوپر تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ کیوں علماء نے فیصلہ نہیں سنایا۔ نہیں، علماء نے بڑی کوشش کی ہے، یہ عالم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری شادی پہ سارے اسلام آباد اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ علماء نے بڑی کوشش کی، بڑی جد و جہد کی کہ اس ملک میں اسلام نافذ ہو جائے، لیکن جو اقتدار میں لوگ آتے ہیں اور یا جن کو لایا جاتا ہے وہ اس ملک میں اسلام کو نافذ نہیں ہونے دیتے۔ آپ کے سامنے سعودی عرب کا ملک ہے جہاں چوری چکاری نہیں ہوتی اور اس طریقے سے ہیرا پھیری نہیں ہوتی جس طریقے سے ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ آپ اپنا دروازہ کھلا چھوڑ کے چلے جائیں تو وہاں کوئی چور نہیں آتا۔ ہمارے ساتھ کراچی سے احمد چنائے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔
اس میں کیا کام کر رہے ہیں اور آپ کو کیا امید ہے کہ انصاف کب تک اور کیسے پہنچے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم نے اس علاقے کو پورا وزٹ کیا ہے۔ ٹیکنیکلی جو بھی کچھ اس میں کام ہو سکتا ہے اس کا باقاعدہ ہم نے آغاز کر دیا ہے پولیس کے ساتھ اور پولیس کی مدد سے بھی۔ پھر جو گراؤنڈ ایویڈنسز ہیں، جو گراؤنڈ فیکٹس ہیں، ان کو بھی ہم نے کلیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ جلد ہی ہم انویسٹیگیٹ کر لیں گے۔ ظاہر ایک بڑا قابل افسوس اور قابل مذمت کام ہوا ہے، جس کے لیے میں سمجھتا ہوں، میں نے میڈیا پہ یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے سر جو ہے وہ ندامت سے جھکے ہوئے ہیں کہ یہی وہ تربیت تھی، یہی وہ معاشرے میں کام تھے جو ہماری تربیت نے یہ کروائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ملزمان ہیں ان کو نہ صرف جلد گرفتار کرنا چاہیے بلکہ ان کو ایک عبرتناک سزا بھی دینی چاہیے، تاکہ معاشرے میں یہ تو ہو کہ جو شخص دنیا کی تو چھوڑ دیں، اس دکھی انسانیت کی خدمت جو ہے وہ بے لوث کر رہا ہو اتنے سالوں سے، نوبل پرائز کا نامنی بھی ہو، اور ساتھ ساتھ وہ لاشیں جو کراچی میں بہتی ہیں یا کراچی میں نظر آتی ہیں، جن کو کوئی ہاتھ لگانے کو پسند نہیں کرتا، وہ کراچی کیا پورے ملک میں اور پوری دنیا میں ان کو جو ہے وہ ایدی فاؤنڈیشن کے لوگ اٹھاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ایدی صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ لاشیں اٹھائی ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کو نہلایا دفنایا ہے، اور ہر آدمی کے پاس جو ہے وہ ایک ایسا نرم گوشہ ان کے لیے ضرور موجود ہے کہ جہاں پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے صاحب یہ آپ کو امید ہے کہ انشاءاللہ معاملہ جو ہے یہ بہت جلد حل ہو جائے گا؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ حل نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ ضرور ہوگا، بالکل انشاءاللہ۔ کائرہ صاحب ہمارے ساتھ ہے۔ کائرہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کائرہ، آپ سے تو میں ایک سادہ سا سوال کروں گا کہ ہم ہمیشہ آگ لگنے کے بعد فائر فائٹنگ کر رہے ہیں۔ مجھے بحثیت فرد، بحثیت باپ، بحثیت رہنما اس معاشرے میں یہ فرمائیے کہ یہ آگ لگنے دیتے کیوں ہیں ہم کہ ہمارے ہاں کفن چور پیدا ہو رہے ہیں اور ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ ہم معاشرے میں قدروں میں اس قدر گر چکے ہیں؟ جی یقیناً، اصل میں جی جب کوئی معاشرہ انحطاط کا شکار ہوتا ہے تو وہ کسی ایک سیکٹر میں انحطاط نہیں ہوتا۔ انحطاط معاشروں میں تمام حصوں کے اندر اس کا انحطاط کے اثرات جاتے ہیں، اور اگر آپ کسی معاشرے کو بہتری کی طرف لے کے جاتے ہیں تو اس کا بھی نظم کی بنیاد آپ درست کرتے ہیں۔ پہلی بنیاد ہماری یہ ہے کہ پاکستان جس بنیاد پہ کھڑا کیا گیا تھا، جس بنیاد پہ تشکیل پایا تھا، اور دنیا کے آج جو مروجہ نظام اس وقت ہیں ان میں سے جو بیسٹ پرفارمنگ نظام کمپیریٹیولی ہے وہ ڈیموکریسی ہے، اور اس کو ہم نے پاکستان میں پریکٹیکلی لاگو نہیں کیا۔ ہوا یہ کہ طاقت کا قانون، جب آپ نے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو ہٹا کے پرے کر دیا، جب آپ نے اصول پسند لوگوں کو، پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز کو ہٹا کے، ان کے اصولوں کو ہٹا کے پرے کر دیا، قمر میں اور آپ سے طاقت کو قانون بنا دیا۔ آپ کی بات بالکل جا۔ قمر میں آپ سے دو سوال کروں گا کیونکہ دونوں سوال آپ ہی سے کر سکتا ہوں۔ مجھے یہ فرمائیے کہ سارے صوبوں کے اندر یہی حالات ہیں، مورل ویلیوز جو ہیں، قدریں جو ہیں وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں، لیکن کراچی کی، کیونکہ کراچی میں آپ لوگوں کی حکومت ہے، پی 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 کی حکومت ہے، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اتنے تجربے کے بعد اور پھر اتنی ہیرو ورشپ کے بعد، یقین کیجئے آپ لوگوں کو خاص طور پہ کراچی کی ایڈمنسٹریشن کو چاہیے تھا کہ وہ ان اداروں پہ انٹیلیجنس کا زور زیادہ رکھتی؟ بلا شبہ جی، میں پہلی بات جو گزارش کر رہا تھا، میں آپ کے وقت کے مجھے اندازہ ہے اس وقت قلت کا، لیکن گزارش یہ ہے کہ پورے معاشرے میں اس انحطاط میں ہر جگہ ریفلیکٹ ہونا ہے۔ جب جبر کا نظام آ جائے گا، طاقت کے زور پہ، بندوق کے زور پہ آپ اقتدار چھیننے کے، بھلے آپ کے سرکاری ادارے وہ چھینے، لیکن وہ رویہ پھر افراد میں جاتا ہے، وہی رویہ آپ کے ادارتی جو ہے، ادارہ جاتی انحطاط ہے، اس کا شکار ہوتا ہے۔ اور آج بلا شبہ پورا پاکستان اس میں اس کا شکار ہے، لیکن خاص طور پہ کراچی میں اس وقت صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت کراچی میں آئی ایس آئی بھی کام کر رہی ہے، آئی بی کام کر رہی ہے، ایم آئی کر رہی ہے، بے شمار جو پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے کام کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن کراچی کے اندر آپریشن بھی جاری ہے، رینجز بھی آپریشن کر رہی ہے، ہمارے اتحادی ہم سے روز ناراض ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ کراچی کے حالات خراب کرنے کے ہم سبھی کلیکٹیولی ذمہ دار ہیں، اور اس کی بنیادی ذمہ داری جو ہے اس ملک کے اس آمرانہ نظام میں ہے جس نے لوگوں کی رائے کو بالکل بے معنی سمجھتے ہوئے ایک طرف پھینکا اور بندوق کے زور پہ اپنا نظریہ مسلط کیا،
اور ہم نے پھر مذہبیت کو ایک ٹول کے طور پہ جب افغانستان کی جنگ میں استعمال کیا تو اس کے ثمرات جو ہمارے معاشرے میں آئے وہ سامنے نظر آ رہے ہیں. ایک طرف فوج کے طاقتور لوگ ہیں، دوسری طرف مذہب کے طاقتور لوگ ہیں. مجھے ایک وقفہ لینا ہے، آپ ساتھ رہیے گا کیونکہ میں چاہوں گا کہ بلقیس آپا جو ہے وہ بھی موجود ہے کراچی میں، وہ بھی آپ سے بات کرتا. وقفہ لوں گا، واپس آؤں گا اور خواتین حضرات واپس آ کے قاہرہ سے یہ بات پوچھوں گا کہ ہم ایک طرف تو امت محمد ہیں اور دوسری طرف ہم صادق اور امین کی امت ہیں. ہم نے کیا اس بات کا مذاق نہیں بنا دیا کہ جس کا لقب اللہ نے صادق اور امین رکھا اس کی امت آج جو ہے وہ چور اور ڈاکو بن گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات مجھے یہ واقعات سناتے ہوئے نا اب شاید تھوڑا سا نا مجھے شرمندگی ہونے لگ گئی ہے اور میں کہہ رہا آپ سے یہ ادب سے سوال کر رہا ہوں، بہت ہی ادب سے کر رہا ہوں اور میں نہیں چاہوں گا کہ آپ اس کا جواب جو ہے وہ عقل اور دانش سے دیں. آپ اس کا جواب بالکل دل سے دیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بدترین دشمن تھے ابو لہب لے لیجئے، ابو جہل لے لیجئے، ان کی امانتیں محمد کے گھر میں پڑی ہوئی ہیں اور وہ امانتیں لٹانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی کرم اللہ کو کہتے ہیں کہ یہاں لیٹ جانا. علی کہتے ہیں کہ میں ایک ہی رات سویا تھا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میں صبح اٹھوں گا. یہ گفتگو تو ہم علی کی مثالیں دیتے ہیں، ہم عمر خطاب کی مثالیں دیتے ہیں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں صادق اور امین ہونے کی دیتے ہیں. کیا ہمیں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے کہ آج اس صادق اور امین جس کے گھر میں امانتیں پڑی ہوتی تھیں بدترین دشمنوں کی، آج ہم نے ان لفظوں کو ناموس کی حد تک ذلیل کر دیا؟ یہ ہم کس طرف چل پڑے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کراچی میں جو واقعہ ہوا ہے ایدی صاحب کے ساتھ، مطلب اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے شاید مذمت بھی چھوٹا لفظ ہو. ایک ایسا شخص جو سیلف لیس ہو کے دنیا میں ریکگنائز ہوتا ہے، دنیا اس کے کام کو سراہتی ہے اور اس سے انسپائر ہو کے خدمت انسانی کا کام کرتی ہے، ان کے گھر جا کے لوگوں کی خدمتیں لوٹنا، اس کے لیے مذمت کے الفاظ چھوٹے ہیں. ہم سب کو اس سے کہیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیے معاشرے میں پھر وہی کہوں گا آپ کا، کیونکہ شعبہ یہ ہے آپ بڑی تحقیق سے باتیں کرتے ہیں، معاشرے جب انحطاط کا شکار ہوتے ہیں ان کی مورل ویلیوز گریجولی گرتے گرتے تباہی کی طرف جاتی ہیں. اگر معاش خراب ہو جائے تو معاشرے ٹھیک ہو سکتے ہیں، معاشرت خراب ہو جائے تو معاشروں کو تباہی سے روکنا مشکل ہو جاتا ہے. آج ہمارا معاشرت خراب ہے، لیکن ایک اور بھی گزارش کروں گا. اس زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو جہل اور ابو لہب کی امانتیں یا کافروں کی امانتیں بھی آپ کے گھر میں پڑی ہوتی تھیں، ایک بات اور بھی ساتھ ضرور ذہن میں رکھیے کہ جب اب معاشروں کو تسلسل کے ساتھ ایک اسلوب میں ڈالا جاتا ہے، اس کی پریکٹس کی جاتی ہے اور معاشرے ڈیموکریٹائز ہوتے ہیں، معاشروں کی عادات درست ہوتی ہیں. عرب کے معاشرے میں ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ہدایت لی تھی، جو ایک طرح کے صحابی بھی تھے، وہ بھی بہت ساری بیسک اسلاف سے کر گئے تھے. کسی نے زکات سے انکار کر لیا، کچھ منکرین نبوت ہو گئے، کچھ نے اپنے آپ کو نبی قمر آپ کی بات یہ بالکل بڑی، آپ نے بڑی بیلنس بات کی کہ معاشرے میں تسلسل چاہیے. جب تک تسلسل نہیں ہوگا مورل ویلیوز جو ہیں وہ پریکٹس نہیں ہو سکتی. آپ کی بات میں بڑا وزن ہے اور میں چاہوں گا کہ آئندہ بھی اس بات پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس بات کو میں بڑھاؤں گا. یہ بڑا خوبصورت آپ نے نقطہ دیا. میں بلقیس آپا آپ سے چاہوں گا کہ آپ فرمائیے، قاہرہ بھی آپ کی بات سن رہے ہیں، آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے اس وقت آپ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرے، کیا کرے؟ آپ کی کوئی ان سے بات، کوئی آپ کی ان سے ریکویسٹ، کوئی آپ کا ان سے گلہ، کوئی بات ہے تو آپ اس وقت فرمائیے. جی سندھ کی حکومت ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کر رہی ہے. پولیس کا محکمہ جو 3-4 محکمے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہماری چیزیں امانتیں ہمیں مل جائیں گی. اور ہم لوگ اس لیے بے راہ روی کا شکار ہو گئے ہیں کہ علم اتنا بڑھ گیا ہے اور عمل ٹکے کا نہیں ہے، عمل نہیں کرتے لوگ، علم بہت زیادہ حاصل کرتے ہیں. کیوں ایسا ہے کہ آپ معاشرے میں انہی تسلسل کے ساتھ انہی فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں جو کہ فتنے آج تک ہم نے حل نہیں کیے، اور معاشرے کی کردار کی تکمیل کی طرف جو ہے وہ ہمارا قطعی طور پہ کوئی عمل نظر نہیں آ رہا. بالکل. میں پہلے چنائے صاحب کے ساتھ ادب سے ایک جملہ کر لوں. چنائے آپ کے ساتھ ایک ادب سے جملہ عرض کر رہا ہوں. یہ آپ لوگوں کی ظاہر ہے بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس سارے معاشرے
معاشرے میں کراچی میں خاص طور پہ آپ لوگوں نے بہت سے مشکل کیسز جو ہیں وہ ریزالو کیے. مجھے فرمائیے کہ کیا ہم آگ لگنے سے پہلے آگ بجھانے کی بجائے آگ لگنے سے پہلے کا کوئی انتظام کر سکتے ہیں کراچی میں؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. آپ نے اس سے پہلے سے قبل کہا تھا کہ ہم کیوں آگ لگنے کے بعد ہی جو ہے وہ اس کو بجھانے کی بات کرتے ہیں, اس سے پہلے جو ہے وہ ایسے انتظامات کیوں نہیں کرتے کہ آگ نہ لگے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کراچی میں جو حالات ہو رہے ہیں وہ ایک لمحہ فکریہ ہر ایک کے لیے ہمیشہ سے رہے ہیں, اور آج بھی جو ہے کراچی میں جو وارداتیں ہوتی ہیں, کراچی میں جو حادثات ہوتے ہیں یا کراچی میں جو قتل و غارت ہوتی ہے, تو ہم پھر اپنے آپ سے یہی سوال کرتے ہیں کہ ہم پری ایمپٹیو میجرز کیوں نہیں کرتے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال کو اگر کمپیئر کریں تو شاید ہم کرائم پوزیشن میں بہت بہتر حالت پر آ گئے ہیں. لاسٹ ایئر کے مقابلے میں اس سال تقریباً 50% کے کرائم میں کمی واقع ہوئی ہے ہر طرف. لیکن چنائے صاحب میں بڑے ادب کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں, اس ملک میں اگر ایک ریپ بھی ہوگا نا تو میرے لیے وہ بہت ہے. اس ملک میں ایک بھی چوری ہوگی میرے لیے وہ بہت ہے. اس ملک میں ایک بھی بے غیرتی ہوگی میرے لیے وہ بہت ہے. میں بڑے ادب کے ساتھ, اس لیے اسٹیٹسٹکس کے اوپر بات نہیں ہے. میں آگے یہی کہنے جا رہا تھا آپ سے کہ یہ 50% کمی تو اپنی جگہ پہ ضرور ہے, لیکن 50% بھی تو ہو رہی ہے. لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے, لوگوں کے کی قیمتی جانیں. بہت شکریہ احمد چنائے آپ کا, میں بہت ممنون ہوں آپ کا, میں بہت ممنون ہوں. حضرت میں آپ سے آخری 2 باتیں کہہ رہا ہوں کیونکہ وقت بالکل کم ہے. ہم اس معاملے کا حل واقعی سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے ہم کیا کریں. جب تک قطب صاحب اس معاشرے میں قانون کی عملداری نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کسی چیز کی روک تھام نہیں کرتے. یہ میں نے سارا بوجھ اتار کے ڈال دیا. جزا و سزا کا قانون جو ہے وہ ہے ہی نہیں یہاں. قاری صاحب کون کرے گا, جو کرے کو گا؟ ذمہ داری ملی ہے ان کو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگایا. اسلامی نظریاتی کونسل کل اسلام آباد بیٹھی تھی, شادی پہ انہوں نے اپنے فتوے لگا دیے. اختیار ہے, اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. اور تو نہ بات کرتے نا, نظریاتی کونسل کو کوئی اختیار نہیں ہے. جہاں جانا ہے, جس ادارے میں جا کے نافذ ہونا ہے سارا کچھ قوانین, انہوں نے تو صرف رہنمائی کرنی. انہوں نے رہنمائی ڈاکو چوروں کی کرتے ہیں نا, قانون کی کرتے. نظریاتی کونسل کی ایک سفارش نہیں مانی انہوں نے. صحیح بات ہے. اور یہ جو آپ ایک ہوگا. بات کی میں شاہ حسین گردیدی صاحب کی تائید کر رہا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے, وہ سب کے سب ہدایت کے ستارے ہیں. یہ جو لوگ ادھر ادھر ہوئے تھے یہ بہت ادھر ادھر اسے آئے ہی تھے. ابھی تو مان لی نا, اس پہ تو دو رائے نہیں ہے, اس پہ دو رائے نہیں ہے. اپنے دل سے جواب دینا ہے اس بات کا, واقعی ایمانداری سے. ہم اس بات کا حل کیا نکالیں؟ صرف ایک چیز جو ہے نا, یہ آج آپ کا جو سارا پروگرام ہے نا وائنڈ اپ ہو جائے گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں صرف بھوک اور افلاس جو ہے نا وہ ان تمام بیماریوں کی جڑ ہے. جب آپ ایک ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں اور آپ 2000 روپے کی ڈش آرڈر کرتے ہیں نا, ایک میل اپنا آرڈر کرتے ہیں, جو بندہ آپ کو سرو کر رہا ہوتا ہے اس کے پورے مہینے کی تنخواہ ہوتی ہے. وہ جب میرا والیٹ چوری کرے گا تو وہ کہے گا اس کو کیا فرق پڑتا ہے. یہ جو لفظ ہے نا کہ اس کو کیا فرق پڑتا ہے, یہ بہت بیماریوں کو پھر وہ اس چیز کو آگے لے کے جاتا ہے, کیونکہ پھر وہ بھوک بڑھتی جاتی ہے. جو اپنی تھالیوں کو, پلیٹوں کو بھر کے لاتے ہیں اور اس میں سے اتنا سا کھا کے وہ ختم کر دیتے ہیں. شاہ صاحب آپ سے آخری جملہ چاہوں گا, آپ کیا فرمائیے گا کہ اس کا حل کیا نکلے گا؟ اس کا حل یہ ہے کہ حکومت فعال ہو, وہ اپنے قانون کو نافذ کرے, اور جو تربیت کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی فعال ہو جائیں, تو یہ سارے معاملات پہ قابو پایا جا سکتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ ہمارا مستقبل بہتر ہوگا, ہمیں ایک سے ایک بہتر سیاستدان ملے گا, بہتر سے بہتر حکومت ملے گی, یہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہوگی. بلقیس صاحبہ, آپ کو اگر میری آواز آ رہی ہے آپ فرمائیے, آپ کے خیال میں اس معاشرے میں اتنی گراوٹ, اتنا گرا پن جو آ گیا ہے, اس کے لیے بحثیت ماں, بحثیت عورت, آپ کیا دیکھتی ہیں اس معاشرے میں بہتری کردار کی تربیت کی اس معاشرے میں کیسے لے کر آئیں؟ ایک ماں جو ہوتی ہے گھر کی, وہ وزیر اعظم ہوتی ہے. گھر کی ماں ہوتی ہے جو بچوں کی تربیت کرتی ہے, وہ وزیر اعظم کا رتبہ رکھتی ہے. اگر ماں اچھی ہے تو اولاد اچھی نکلے گی, ادھر ادھر جائے گی نہیں, بھٹکے گی نہیں. اور بس ہے نا, سادگی کو اپنانا ہے, محنت کرنا ہے, اور ہے نا تو وقت کی پابندی کرنی ہے. اس لیے کہ اگر ہم لوگ سادگی کو نہیں اپنائیں گے تو راتوں رات کوئی کروڑ پتی کس طرح بن سکتا ہے. اور بیویاں لڑتی ہیں. آپ کی بات بالکل بچا, آپ کی بات بہت خوبصورت. عورت جو ہے وہ اس معاشرے کی وزیر اعظم, اپنے گھر کی وزیر اعظم ہوتی ہے آپ کی درست, اور جب قیامت آئے گی تو قیامت میں اس سے سوال بھی اس کی سلطنت کا پوچھا جائے گا. حضرت بہت شکریہ, بیٹا بہت شکریہ آپ کا. خواتین حضرات, جاتے ہوئے ایک ادب سے بات کروں, اگر اس معاشرے میں آپ تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس معاشرے کی عورتوں کو تعلیم دیں تاکہ وہ اپنے آنے والی اولادوں کو اچھی تربیت کر سکیں. اگر آپ اس
معاشرے میں اقبال چاہتے ہیں تو پھر آپ کو نور محمد نہیں چاہیے، آپ کو امام بی بی چاہیے جو کہ اپنے بیٹے کے کردار کے بارے میں ایک سخت مزاج ہی نہ صرف رکھتی ہو بلکہ اس کو پتہ ہو کہ حلال اور حرام کا فرق کیسے کرتے ہیں۔ اس معاشرے میں جب تک آپ حلال اور حرام کی تقسیم نہیں کر سکتے، یقین کیجئے اس معاشرے میں مرد پیدا نہیں ہو سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔